नाज़रीन, प्रोग्राम तसलीस या तौहीद के इस नए एपिसोड में मैं आपकी होस्ट अनमोल मुनीशा आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और आज के एपिसोड का हमारा मजमून है बाइबल मुकद्दस में विरासत की तकसीम की तालीम। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम रेवरेंड कामरान यूनुस साहब। सर, मैं आपको इस शो में वेलकम करती हूँ। आज के मजमून के आगाज़ में पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये है कि बाइबल मुकद्दस बच्चों के दरमियान विरासत की तकसीम के बारे में क्या ख़ास हिदायत या असूल बयान करती है? थैंक यू सो मच ऑन दिस ब्यूटीफुल टॉपिक जो आज का है हमारा। अगर हम बाइबल मुकद्दस की तालीम को देखें, स्पेशली विरासत के मामले में, तो ओल्ड टेस्टामेंट में हमें मिलता है कि कैसे आपने जो है विरासत को, अपने माल को तकसीम करना है। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में कहीं हम जब उसको बगौर मताला करते हैं तो हमें कुछ हयात या कुछ ऐसी पैराबल्स हैं, जैसे मुशर्रफ बेटे की, वहाँ से थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में पता चलता है। अदरवाइज़ खुदावंद यीशु मसीह ने कोई वाज़ेह तालीम नहीं दी, क्योंकि उनका मेन फोकस तो यही था कि अपना माल, अपना जो कुछ भी है आपने आसमान पर जमा करना है, क्योंकि वो है कि जहाँ तेरा माल है वहाँ पे तेरा दिल भी लगा रहेगा। बट वी कैन फाइंड, जैसे पुराने अहदनामे में हम इसराइल के अंदर जो विरासत की तकसीम को देखते हैं, तो मोस्टली उसमें ये था कि विरासत आगे बच्चों में तकसीम होती थी, बीवी का 1/3 हिस्सा होता था, और इसी तरह जो आगे स्पेशली विरासत ज़्यादातर तकसीम बेटों में होती थी। वो हम अगर पुराने अहदनामे को देखें तो बेटियों को विरासत इस तरह डायरेक्टली तकसीम उनमें नहीं की जाती थी। उसकी एक वजह थी, एक तो ये कहा जाता था कि उनको डावरी जो जहेज़ दिया जाता है जिसकी बिना पर, लेकिन ये भी देखा जाता था कि वो दूसरे ख़ानदान की हो गई हैं, और ये एक ख़ानदान से दूसरे ख़ानदान में जायदाद की जो तकसीम है ये नहीं होनी चाहिए। हमें कुछ ऐसे शवाहिद भी मिलते हैं बाइबल में जहाँ पे कुछ लोग यशुआ के पास भी आते हैं और वो वहाँ पे बात करते हैं उससे कि जी हमारी बेटियाँ अगर बिन्यामीन के कबीले में जाती हैं, आशिर के कबीले में जाती हैं, या किसी में भी अगर किसी का बेटा नहीं है, तो ये जायदाद जो है, ये विरासत जो है दूसरे कबीलों में चली जाएगी। तो वहाँ पे फिर बेटियों के लिए यह कानून बनाया गया था कि नहीं, उन्होंने शादी जो करनी है वो अपने ही कबीले में करेंगे, जिसकी वजह से विरासत जो है, जो उनकी ज़मीन है या जायदाद है, जो भी है, वो बाहर ना जाए। हमारे माशरे में भी आजकल यही हो रहा है कि अगर बेटा या नहीं है तो बेटियों के लिए भी उनको इस चीज़ में बाउंड किया जाता है कि शादी जो है वो ख़ानदान में ही होनी चाहिए, बाहर में नहीं होनी चाहिए, कि जो जायदाद है वो बाहर ना जाए। तो बाइबल मुकद्दस में भी हमें बहुत से ऐसे हवाला मिलते हैं। गिनती उसका 27वां बाब उसकी 11वीं आयत, इसी तरह गिनती उसका 36वां बाब उसकी 5 से 9 आयत में, कि कैसे विरासत को जो है तकसीम किया गया, और ख़ास तौर पर पलोठे के बारे में भी ख़ास हदायत हैं कि उसको कितनी जायदाद का हिस्सा देना चाहिए। तो देयर आर कॉन्सेप्ट्स, लेकिन बहुत वाज़िया नहीं है, लेकिन हम उनमें से देख सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस में किस तरह विरासत जो है तकसीम हुई थी बच्चों के दरमियान में। अच्छा, जैसे कि आपने जिक्र किया पहलोठों के बारे में कि पहलोठों के बारे में बनी इसराइल में कुछ ज़्यादा ही अहमियत के हामिल था जो भी पहलोटा बेटा होता था। तो जो बाइबल मुकद्दस के ज़माने में पहलोटे बेटे को आम तौर पर विरासत का दुगना हिस्सा मिलता था, तो इस असूल के दिए जाने की क्या वजूहात थी? क्या जो दूसरी नंबर पर बच्चा पैदा होता था या तीसरे नंबर पर, क्या उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी? और इन असूलों का इतलाक़ आज जो दौरे हाज़रा है, जदीद दौर में, क्या मतवाज़ी या बराबरी के हकूक़ को पूरा करता है? अच्छा, इसके लिए हमें एक हवाला देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से आइडिया कहाँ से आया। मेरे इस्तिस्ना उसका
21वां बाब उसकी 15वीं आयत में इसका जिक्र है कि अगर किसी मर्द की 2 बीवियां हों और एक महबूबा और दूसरी गैर महबूबा हो, और महबूबा और गैर महबूबा दोनों से लड़के हों, और पहलोठा बेटा गैर महबूबा से हो, तो जब वो अपने बेटों को अपने माल का वारिस करे तो वो महबूबा के बेटे को गैर महबूबा के बेटे पर जो फिल हकीकत पहलोठा है फोकियत देकर पहलोठा ना ठहराए, बल्कि वो गैर महबूबा के बेटे को अपने सब माल का दूना हिस्सा देकर उसे पहलोठा माने, क्योंकि वो उसकी कुव्वत की इब्तदा है और पहलोठे का हक उसी का है। इससे हमें एक तो सबसे पहले तो ये पता चलता है कि पहलोठे का हक जो है वो दूना है, डबल था, डबल पोर्शन, उसको डबल पोर्शन दिया जाता था। अब इसके पीछे जो वजह क्या है, कुछ कमेंटेटर्स ये बात करते हैं कि जी पहलोठे जो है वो पहला जो फल होता था या पहला जो कुछ भी था वो खुदा का हिस्सा होता था। तो ये कुछ कमेंटेटर्स की बात है, तो खुदा जो है पहलोठों को बहुत प्यार करता है, तो इसलिए ये ठहराया गया कि जो भी पहलोठा होगा उसको दुगना हिस्सा दिया जाएगा। ये कुछ कमेंटेटर्स की वो है। लेकिन इसकी दूसरी एक जो वजह बयान की जाती है कि पहलोठा जो होता था बेटा, अगर ख़ानदान में बाप जैसे उसकी डेथ हो जाती है तो पहलोठा एज अ बुज़ुर्ग की हैसियत लेता था। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो घर का सारा इंतज़ाम संभाले, ठीक है, और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी अगर चले वो भी नहीं है, माँ बाप दोनों हयात हैं, दोनों ज़िंदा हैं, तो पुराने ज़माने में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो अपने माँ बाप को भी अपने पास रखेगा। तो जिसकी वजह से एक तो वो बाप की जगह ले रहा है, बुजुर्ग बन रहा है, ही इज़ लीडिंग द हाउस। तो दैट्स वाई इसकी पीछे एक ये भी वजह थी कि जिसमें वो कहा गया कि जी इसको दुगना हिस्सा देना चाहिए। तो ये दोनों शवाहिद हमें नज़र आते हैं कि या तो इसलिए भी ठहराया जा सकता है कि पहलोठा जो है वो खुदा की नज़र में कीमती होता है। बाइबल में कई जगह पे हमें इस चीज़ का जिक्र मिलता है, लेकिन बाइबल हमें ये भी बताती है कि खुदा के नज़दीक सारे लोग बराबर हैं। लेकिन अगर दूसरी वजह को देखा जाए तो इसमें हमें शायद ये समझ आती है कि इस वजह से उसको ज़्यादा हिस्सा दिया जाता था कि उसकी ज़िम्मेदारियां भी बड़ी थी, और एज आ घर को लीड करना, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना, ये उसके हिस्से में आती थी। तो इसके पीछे सारी वजह ये थी। मतलब आपके कहने से मुराद ये है कि ये जवाब दिया जाता है कि क्योंकि जिम्मेदारियों को जो है वो और हकाइक को दोनों को बराबर रखने की उसको डबल पोर्शन दिया जाता और फिर वो बाप के जगह पे आ जाता था ना, बाप की जगह पे लीड करने की जगह पे आ जाता था। जैसे आपने कहा कि दौरे हाजरा में, तो दौरे हाजरा में अभी तो शायद नहीं, यकीनन ये प्रैक्टिस नहीं है, और इन 2000 यूरोप के अंदर ये प्रैक्टिस थी, बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर ये प्रैक्टिस जारी थी। लेकिन मेरे ख्याल में मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि इन 2013 इसको ख़त्म किया गया और सब बराबरी के हिस्से में आया कि नहीं, सबको जो हिस्सा है पहलोठे को दुगना नहीं देना चाहिए, जो सबका हिस्सा है वो बराबर का होना चाहिए। तो 2013 के अंदर ये एक्ट जो है ये ख़त्म हुआ था, और फिर उसके बाद बराबरी का जो हिस्सा है सिलसिला वो स्टार्ट हुआ था कि नहीं, खुदा की नज़र में सब बराबर है और हर एक को बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। बिल्कुल, दौरे हाजरा में शायद अब इन असूलों को तब्दील किया भी हो, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अलग ही असूल है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब ईसाऊ ने अपने पहलोटे होने के हक़ को बेचा तो फिर खुदा ने जो है उसको माफ़ ना किया। इस चीज़ से रिलेटेड जो है वो अगला सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बाइबल मुकद्दस के मुख्तलिफ़ बयानात हैं, जैसे इसहाक और इस्माइल, याकूब और ईसाऊ की कहानियाँ बच्चों में विरासत की पेचीदगियों और चैलेंजेस को कैसे वाज़िया करती हैं? अच्छा देखें, जहाँ तक तो व्हेन वी टेक इसहाक और इस्माइल की कहानी को, तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ में नज़र आता है कि
وارث کون تھا اس چیز پہ اکثر بات کی جاتی ہے، بیکاز اسماعیل واز دیئر اور اسحاق بھی تھا. تو ایک ٹائم میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ سارہ نے تھوڑی جلدی کی اور اس نے اپنی لونڈی جو ہے ہاجرہ وہ ابراہیم کو دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسل ہی نہ ہو، ابراہیم کی نسل ہی نہ ہو اور وہ کیا ہو ایسا ہی مارنا چاہے. لیکن کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارہ کو جب خدا نے کہا کہ نہیں تیرا بیٹا ہوگا ابراہیم کے ساتھ، تو یہ کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھتے ہیں کہ سارہ کی جلد بازی بھی نظر آتی ہے. پر جب وعدے کا فضن ہو گیا تو پرانے عہد نامہ میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو لونڈی کے بچے ہوتے تھے، کنکوبینز جسے کہتے ہیں، جو غلام ہوتے تھے، اگر مالک سے ان کی اولاد ہوتی تھی تو وارث اگر مین جو وائف ہے اس سے پیدا ہو جاتا تھا تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا. سیم اسی طرح اسحاق جو ہے، کیونکہ سارہ واز اے فری وومن، وہ غلام نہیں تھی، وہ وائف تھی اس کی، لیکن ہاجرہ جو تھی وہ غلام تھی. تو آلدو اسماعیل واز فری، لیکن جب وہ پیدا ہوا، اسحاق پیدا ہوا، تو وہ اس کا سٹیٹس جو ہے وہ ہاجرہ کے برابر آ گیا. ٹھیک ہے، تو وہاں پر اس قانون کے مطابق سب کا سب جو تھا وہ اسحاق کا تھا، اسماعیل کا اس میں کچھ بھی حصہ نہیں بنتا تھا. لیکن پھر بھی گاڈ از رحم کرنے والا ہے، تو وہ خدا نے اس فیملی کے ساتھ ان کا وعدہ بھی کیا. لیکن اگر اکارڈنگ ٹو رول اینڈ ریگولیشن کو دیکھے جائے تو وہ جو ہے وہ ٹوٹل ہی اس کی ساری پراپرٹی ابراہیم کی ساری پراپرٹی کا جو وارث تھا وہ صرف اور صرف اسحاق بنتا تھا. اب بات آتی ہے عیساؤ کے اوپر اور یعقوب کے اوپر. میں اس کو جوش کمنٹریز کو میں دیکھ رہا تھا اور اس میں پڑھ رہا تھا، تو کہا جاتا ہے کہ جی یعقوب نے دھوکے سے وہ ساری چیزیں لے لیں، برکت لے لی، انہیریٹنس جو تھی وہ لے لی عیساؤ سے. اب دیکھا جائے تو ہم اس بات کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ واٹ واز گاڈس پلان. ٹھیک ہے، عیساؤ جو تھا اس کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں جو مشن تھا، کہیں نہ کہیں جو رسپانسبلٹیز تھیں وہ اس کو ویسا پورا نہیں کر رہا تھا. ہی یوز ٹو گو انٹو دی ولڈرنیس، وہ اپنی طاقت کے اوپر، اپنی ایک مردانگی کے اوپر فخر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، باپ کیا سوچ رہا ہے؟ باپ ٹوٹلی عیساؤ کی فیور کر رہا ہے، کیونکہ باپ کے نظریے میں عیساؤ ہی سب کچھ ہے، بٹ کہیں نہ کہیں ہی واز نیگلیکٹنگ ہز سن جیکب ایز ویل. ٹھیک ہے، تو اب خدا کا جو پلان اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ سیموئل جب آتا ہے یسوع کے گھر تو وہ اس داؤد کے سارے بھائیوں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ جی دس پرسن یہ بڑا اسٹرانگ ہے، یہ بڑا اچھا ہے، یہ ہائٹڈ ہے، یہ ساری چیزیں. تو وہ کیا کہتا ہے کہ اچھا یہ والا بندہ ہوگا خدا کی نظر میں. لیکن خدا سب سے کیا کرتا ہے؟ چھوٹے کو. ہی واز ٹین ایج میں تھا اور خدا وہاں پہ ایک بات کیا کرتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ باہر ظاہری چیزوں کو دیکھتے، لیکن خدا کس کو دیکھتا ہے؟ دل پہ نظر کرتا ہے. تو وہاں پہ دیکھا جائے تو یعقوب جو تھا ایک انوسینٹ بندہ تھا، وہ ایسا نہیں تھا. سیکنڈ بات جو ہمیں نظر آتی ہے کہ جو پہلوٹے ہونے کا حق تھا اس کو کسی طور سے بھی عیساؤ نے اس کی قدر نہیں کی. ایک دال کے پیچھے اس نے اتنی بڑی برکت کو کھو دیا. ٹھیک ہے، اگر وہ اس کی قدر کرتا، اپنی رسپانسبلٹی کو لیتا تو خدا کا پلان اس کے لیے الگ ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ بھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس نے اس برکت کی، اس نے اس چیز کی قدر نہیں کی اور ایک دال کے پیچھے وہ کہتا جا حصہ لے لے. تو کمنٹیٹرز اس کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں کہ جی نہیں، یعقوب نے دھوکہ دے کر
وہ ساری جائیداد کو حاصل کیا یہ ساری چیزوں کا. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب آپ کو ایک رسپانسبلٹی ایک برکت ملتی ہے آپ اس کی قدر کس طرح کرتے ہو, کس حد تک کرتے ہو. تو وہ ہے کہ بعض دفعہ جب آپ کے پاس چیزیں آ جاتی ہیں وین آپ نہیں اس کی اس طرح قدر کرتے تو لازمی بات ہے وہ دوسروں کو شفٹ ہو جاتی ہیں. اینڈ دا سیم تھنگ ہیپن ود عیساؤ. اور یہ ساری چیزیں ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وی مسٹ نو کہ وٹ از گاڈس پلان فار ہماری لائف کے لیے. اور ہمیں جو برکت ملی ہے, ہمیں جو رسپانسبلٹی ملتی ہے, ذمہ داریاں ملی ہیں, ہم اس کو کس قدر پورا کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ خدا یقیناً برکت دیتا ہے, اور اگر ہم اس کی قدر نہیں کرتے تو پھر وہ برکت چھن بھی جاتی ہے. تو ہمیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید یعقوب نے دھوکہ دے کر وہ برکت لے لی, مگر در حقیقت کیونکہ عیساؤ نے اس کی قدر نہیں کی تھی پہلوٹے ہونے کی, تبھی اسے برکت چھین گئی. اگلا سوال میں تھوڑا سا جینڈر سے ریلیٹڈ کرنا چاہوں گی, کیونکہ آپ نے بھی جب حوالہ پڑھا اور ابھی جب ہم ڈسکشن کریں پہلوٹے تو اس میں جو میل چائلڈ ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو جو بائبل مقدس میں وراثت کی تقسیم میں صنف یعنی جینڈر جو ہے وہ کیا کردار ادا کرتی ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ اس طرز عمل کے رویے میں کیا تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے؟ دیکھیں کہ شروع ہی سے صرف ناٹ ان جوئش کلچر, اسلامک کلچر میں بھی دیکھیں, ہندوازم میں بھی دیکھیں, گو کہ کرسچینٹی تو کوئی اس بات پہ واضح تعلیم نہیں دیتی ہے یہ وراثت کے معاملے میں, جائیداد کے معاملے میں. لیکن اگر ہم ان پہ بیس کر کے کریں تو کہیں نہ کہیں میل ڈومینیشن جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور اس کی ایک پیچھے میں نے آپ کو جیسے پہلے سوال میں اس کی وجہ بتائی تھی کہ ڈیفینیٹلی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی شادی جب ہوتی ہے تو وہ دوسرے خاندان میں چلی جاتی ہیں, تو جس کی وجہ سے اس بات کو بڑا ہی غور سے دیکھا جاتا تھا کہ جائیداد جو ہے وہ دوسرے خاندان میں نہیں جانی چاہیے, وہ صرف اور صرف آپ کے اپنے خاندان میں رہنی چاہیے. اسرائیل میں بھی یہ چیز بات بڑی ہی کیا کہہ سکتے ہیں معنی رکھتی تھی, اور وہ اس پہ بڑا ہی پابندی سے کام کرتے تھے. اس طرح اگر آپ اسلامک کلچر میں بھی دیکھیں تو وہ بھی خاندانی جو جائیداد ہے وہ نہیں باہر جانے دیتے. اس میں اکثر یہ بھی دیکھتا ہے کہ لڑکی کو شادی تک نہیں کرواتے تاکہ کسی طرح اگر ایک جائیداد ہے تو وہ باہر نہ جائے. تو میل کے لیے اس وجہ سے ان کے پاس زیادہ چانسز ہیں, زیادہ حصہ اس لیے آتا ہے کہ جائیداد جو ہے وہ گھر میں ہی رہے, وہ باہر نہیں جائے گی. اس کے بعد اگر میں کرسچینٹی میں آؤں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 1925 کا برٹش لاء جب بنا تھا انڈیا میں بھی, اور اس وقت تو ایک ہی تھا, تو وہ جو ہماری جو فیمیلز ہیں ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر نہ میل کو برتری حاصل نہیں ہے. اس قانون کے مطابق جائیداد جو ہے مسیحی جو ایکٹ ہے 1925 کا جائیداد کا جو بنا قانون بنا, اس کے اندر اس کو پراپرلی تقسیم کیا گیا ہے برابری کے طور پر. جتنا حصہ لڑکے کو ملے گا اتنا حصہ ہی لڑکی کو ملے گا, یہ کرسچن ایکٹ کے مطابق ہے 1925. لیکن ہمارے بہت سے لوگ اس سے اویئر نہیں ہیں, اور آئی تھنک کہ نیکسٹ اس میں پورے سیکشنز بتاؤں گا کہ 1925 کے سیکشن نمبر 26 سے لے کر 49 تک سارا یہ پورا ایکٹ لکھا ہوا ہے کہ کرسچینٹی میں جائیداد کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے. تو اس میں صنف کو جو ہے جینڈر کو وہ برابر رکھا گیا ہے. اس میں یہ نہیں کہ لڑکے کو زیادہ مل رہا ہے تو لڑکی کو کم مل رہا ہے. کرسچن ایکٹ میں, مسیحی ایکٹ میں سیکشن 1925 ایکٹ, یہ آپ آن لائن بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں, اس کے اندر پوری ڈیٹیل لکھی ہے. اینڈ نیکسٹ پروگرام میں ہم پراپرلی اس کے اوپر بات کریں گے کہ کون سا ایکٹ جو ہے وہ کس کو کیا رائٹ دیتا ہے. تو اسی طرح جو ہے صنف پرانے اس میں
کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن مسیحی قانون کے مطابق صنف کو جو ہے جینڈر میں وہ بالکل ایکوالٹی رکھی گئی ہے۔ اچھا، ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں فیسلٹیز کی، کس طریقے سے خدا جو ہے وہ پیلوٹوں کو یا دیگر جو دوسرے بیٹے ہیں ان کے لیے برکت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے انہیریٹنس کے طور پر۔ کیا کوئی ایسا اصول بھی بائبل مقدس میں موجود ہے جس میں جو ہے، جیسے آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں جائیداد سے جو ہے وہ آگ کر دیا گیا یا نکال دیا گیا ہے، کوئی ایسی مثال یا کچھ ایسا اصول، کوئی ایسی بنیاد ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہے؟ اچھا، اگر اس کو دیکھا جائے تو آنکھ یہ کرنا یا جائیداد سے بے دخل کرنا کس صورت میں کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو نافرمانی کے اوپر، سرکشی کے اوپر، یا ماں باپ کے ساتھ بچے کا رویہ ایسا ہو۔ بائبل تو اس کے بارے میں بڑی سخت تعلیم دیتی ہے۔ اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں کہ اگر کوئی اولاد جو ہے وہ ایسا کرے تو اس کے ساتھ کیا جائے، اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرے یا کسی طور سے بھی ماں باپ کے اوپر وہ شرم کا باعث بنے۔ تو میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں استثنا اس کا 21واں باب، اس کی 18ویں آیت، یہ نافرمان بیٹے کے بارے میں، اگر کسی آدمی کا ضدی اور گردن کش بیٹا ہو جو اپنے باپ یا ماں کی بات نہ مانتا ہو اور ان کی تنبیہ کرنے پر ان کی نہ سنتا ہو، تو اس کے بعد ماں باپ اسے پکڑ کر اور نکال کر اس شہر کے بزرگوں کے پاس اس جگہ کے پھاٹک پر لے جائیں، اور وہ اس کے شہر کے بزرگوں سے عرض کریں کہ یہ ہمارا بیٹا ضدی اور گردن کش ہے، یہ ہماری بات نہیں مانتا اور اڑاؤ اور شرابی ہے، تب اس شہر کے سب لوگ اسے سنسار کریں کہ وہ مر جائے۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دور کرنا، تب اسرائیلی سن کر ڈر جائیں گے۔ It's a very hard thing۔ جو اولاد ہے، اگر تو جوئش کلچر کے اندر کوئی ایسا کرے، بہت بری سزا اس کے بارے میں تجویز کی گئی ہے۔ لیکن if you come into the New Testament تو ہمارے پاس پروڈیگل سن، مصرف بیٹے کی مثال ہے کہ جس نے اپنے بیٹے باپ کے جیتے جی اپنی جائیداد کا حصہ مانگا۔ میں ایک کمنٹری پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا کہ اگر کوئی بیٹا باپ کے ہوتے ہوئے زندہ ہے اور اپنی جائیداد کا حصہ مانگتا ہے تو وہ بیٹا کہتا ہے اپنی طرف سے کہ باپ تو میرے لیے مر گیا، ٹھیک ہے، اینڈ باپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کو قتل کر دے۔ باپ کے پاس یہ یہاں پر لکھا ہے کہ اختیار ہے کہ اس کو کیا کرے، پنش کرے، سنسار کرے۔ لیکن دیٹ فادر واز کمپیشنیٹ فادر، رحم دل فادر ہے، اس نے دیا اور وہ واپس لوٹا۔ تو ایک اور کمنٹری میں پڑھ رہا تھا کہ وہ لوٹا اور جب وہ اس کے باپ نے دیکھا تو وہ بھاگ کے اس کی طرف گیا۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ وہ بھاگا اس لیے کہ کوئی اس کو دیکھ کے سنسار نہ کر دے، کوئی اس کو دیکھ کے مار نہ ڈالے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے باپ کو پیش کے لیے جو شرم کا باعث بنا۔ لیکن اس باپ کی محبت یہ تھی کہ اس نے جا کے اس کو پکڑا، اس کو چوما۔ تو دیٹ از واٹ دا نیو ٹیسٹامنٹ ٹیلز اس کہ ٹھیک ہے، گردن کش ہوتے ہیں، ضدی بھی ہوتے ہیں، لیکن جو باپ ہے اس کا لیول ہے، وہ کیا کرتا ہے، ہمیشہ معاف کرتا ہے۔ تو معافی کا جو ایلیمنٹ ہے ان نیو ٹیسٹامنٹ، وہ ہمیشہ یسوع مسیح کے ساتھ کیا ہوا، کیا ہاں سب جانتے ہیں، لیکن the first word was اے باپ ان کو معاف کر۔ تو یہی جو ہمیں نیو ٹیسٹامنٹ بتاتا ہے، ضروری ہے پنشمنٹ۔ کلام بار بار کہتا ہے کہ تو چھڑی کو باز نہ رکھنا یا اس کی تربیت کو اس طرح کرنا۔ تو بعض دفعہ ہو جاتے ہیں بچے ضدی، لیکن ایک باپ کے حد تک، ایک فیملی کے حد تک جو نیو ٹیسٹامنٹ ہمیں سکھاتا ہے کہ وی شوڈ فارگیو دیم، اور کوئی اتنا ایکسٹریم قدم نہ اٹھائیں جس میں یہ ہو کہ بچہ بھی تباہ ہو اور آپ کا جو ریلیشن ہے اس کے ساتھ خراب ہو جائے۔ بیٹے نے بہت برا کیا اپنے باپ کے ساتھ،
لیکن یسوع نے ہمیں بتایا کہ باپ پھر بھی دوڑا, اس کو گلے لگایا. اینڈ دیٹ واٹ نیو ٹیسٹامنٹ ٹیلز اس. تو یہی تعلیم ہے. لیکن پھر میں کہوں گا کہ ہمیں اپنے بچوں کی اس طور سے تربیت کرنی ہے کہ وہ بوڑھا ہو کے بھی اس راہ سے نہ ہٹے. مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں وراثت سے ریلیٹڈ, اس کا دار و مدار ماں باپ اور بچوں کے رشتے پر بہت زیادہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. کیونکہ اگر بچوں کو برکت مل رہی ہے, یا خروج کے 20ویں باب میں جو احکام دیے گئے جس میں بتایا گیا کہ اگر تو اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا, تو مطلب جو عمر کی درازی ہوگی, جو برکات کا دروازہ اگر ہمارے لیے کھلتا ہے تو وہ بھی ماں باپ کی فرما برداری اور ان کی عزت میں رہتے ہوئے. جب نہیں کرتا تو جو ہماری برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, تو نافرمانی اور ہمارا ڈھیٹ یا ضدی پن جو ہے وہ ہمارے لیے دنیاوی برکات ہیں, جو فزیکل بلیسنگز ہیں, اس کو بھی بند کرتا ہے. صحیح ہے. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ جب 10 احکام جو خدا نے دیے تھے, اس میں خدا نے اس بات کو 10 احکام میں واضح کیا کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا. اگر ایسی اتنا چھوٹی بات ہوتی تو خدا نہ لکھتا, بٹ 10 احکام جو ہیں وہ دنیا کے لیے ایک ایز اے ماڈل ہے, تو اس کے اندر لکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ آپ کو, اگر آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو آپ کو کتنی برکت ملتی ہے. تو اس لیے بچوں کو بھی بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تھوڑی دیر کے لالچ کے لیے وہ اپنے نہ تو ماں باپ کو پریشان کریں اور نہ خود آپس میں اس لالچ میں پڑیں کہ جہاں پر جو میرے خیال میں چند دنوں کی ہے, فانی چیزیں ہیں. اگلے پروگرام میں ہم بتائیں گے کہ یسوع کی تعلیم جو تھی اس کے اوپر کیا تھی, جب وہ ڈسکس کرتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں. لیکن آج کل کے دور میں when we say کہ جو مٹیریلسٹک دور ہے, ہم ایک دوسرے کی جان لینے پہ آ جاتے ہیں, ایک دوسرے کو مارنے پہ آ جاتے ہیں. تو اس چیز سے نکل کر, لالچ سے دور ہو کر ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جی ناظرین, آج کی تمام تر گفتگو جو ہم نے جائیداد سے ریلیٹڈ کی ہے, اس سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگرچہ جائیداد یا وراثت خدا کی طرف سے یقیناً ہمارے لیے ایک برکت ہے, مگر ہم نے اس کے پیچھے بھاگنا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا اصل مقصد آسمان پر خزانہ جمع کرنا ہے. امید کرتی ہوں کہ آج کا شو آپ کے لیے باعث برکت ثابت ہوا ہوگا. ہمیں اور ہماری ٹیم کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.